کہ یہ ان پولیس ملازمین کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ منتھلیاں لیتے ہیں دلالی کے اڈوں سے وہ دلال ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جی، یہ میاں عابد انسپیکٹر تھے۔ فاشی دے ڈیا تو منتھلی لیندے ہیں، جتنے دلے ہونے اتنے دلہ پولیس افسر ہے۔ بڑی پنجابی دی گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب ہے وہ بندہ جوئے تو پیسے لینا، منتھلی لینا، تو پولیس افسر کرائم کراندا ہے۔ جہاں پولیس افسر کرائم کرا دے یہ مطلب وہ پولیس افسر تو نہ ہویا، وہ تو ڈاکو ہے، وہ قابل معافی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جب میں نے پولیس جوائن کی، یہ پرانی بات ہے 1982 کی، اور پھر ٹریننگ کی، پھر وہ فیلڈ میں آئے، تو اس وقت محکمہ پولیس میں جونیئر رینک جو تھا کانسٹیبلز کا، اس میں کوئی اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ پھر کانسٹیبلز میں بھی پڑھے لکھے لڑکے آنا شروع ہو گئے، اور پھر سب انسپیکٹر، ڈائریکٹ 93 میں، 95 میں، 98 میں، جو 93 اور 5 والے ڈائریکٹ انسپیکٹر صاحبان ہیں وہ اب ایس پی ہیں، اور جو رینکرز تھے وہ سارے ریٹائر ہو گئے۔ جنہوں نے جوائن کیا تھا 1980، 1981، 1982، 1983، اب یہ تقریباً یہ ڈی ایس پیز کے رینک تک گئے یا ایس پی تک گئے، تو وہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے اگلے سال تک یا اس سے اگلے سال تک۔ میں آپ کو ٹریننگ کی بات بتا رہا ہوں، تو ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں، پر آپ نے شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈوں سے، اور جو کبہ خانے ہیں جہاں پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے پیسے نہیں لینا، بلکہ ان کی سرکوبی کرنی ہے۔ آج کل جو ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر تھانہ، میں معذرت سے کہوں گا، اس تمام ارباب اختیار اس کو جانتے ہیں، آئی جی صاحب تک جانتے ہیں کہ جی تمام تھانوں میں منتھلیاں چلتی ہیں اور بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ ڈیفرنٹ تھانے ہیں، میں اگر پورے پاکستان کے تھانوں کی بات کروں تو پنجاب میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو شہری، لاہور کی بات اگر کی جائے تو جو شہری تھانے ہیں ان میں موسٹلی جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کی منتھلی لی جاتی ہے۔ اب ایک مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلے 50,000 ہوتا تھا، اب فی گیسٹ ہاؤس 1,00,000 روپیہ وصول کیا جاتا ہے، اور اگر کسی تھانے کی حدود میں آپ خود دیکھ لیں کہ 20 گیسٹ ہاؤس ہیں تو ایس ایچ او کے 20 لاکھ وہ ہیں، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں کبہ خانے کتنے ہیں، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر جو منشیات کے اڈے ہیں ان سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جی، یہ میاں عابد انسپیکٹر تھے جو کرونا کا شکار ہوئے 2019 میں اور شہید ہوئے۔ وہ بہت اچھا افسر تھا جی، ہمارا دوست میاں عابد، جونیئر تھا مجھ سے۔ یہ ان کی ویڈیو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں منشیات فروشوں کے اڈوں سے پیسے لینے والے یا کبہ خانوں سے پیسے لینے والے پولیس افسران کے بارے میں۔ فاشی دے ڈیا تو منتھلی لیندے ہیں، جتنے دلے ہونے اتنے دلہ پولیس افسر ہے۔ بڑی پنجابی دی گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب ہے وہ بندہ جوئے تو پیسے لینا، منتھلی لینا، تو پولیس افسر کرائم کراندا ہے۔ جہاں پولیس افسر کرائم کرا دے یہ مطلب وہ پولیس افسر تو نہ ہویا، وہ تو ڈاکو ہے، وہ قابل معافی نہیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، اب اس میں میاں عابد جی اس وقت ایس ایچ او فیصل آباد تھے، اب مجھے ایگزیکٹ تھانے کا نام یاد نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منشیات کے اڈوں سے پیسے لیتا ہے یا کبہ خانوں سے پیسے لیتا ہے وہ خود دلال ہے۔ اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی، لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت بہت سے پولیس افسران اس گند میں ملوث ہیں، اور اس میں صرف نچلا طبقہ نہیں، نوری نہیں، ناری بھی کسی حد تک اس میں ملوث ہیں۔ وہ بات ہوتی ہے جی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کتنا سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق نچلے لیول کی کبہ خانے، پھر اوپر والے لیول کے کبہ خانے جو ڈیفنس جیسے پوش ایریاز میں ہوتے ہیں، ان کے لوگ کس طرح گھیرتے ہیں ان پولیس افسران کو۔ کل میں میری نظر سے ایک پوسٹ گزری جی، ایس ایچ او ٹیکسلا ہیں جی حبیب صاحب، سب انسپیکٹر ہیں، یہ پہلے اے ایس آئی بھرتی ہوئے اور اس کے بعد یہ ڈائریکٹ انہوں نے پھر سب انسپیکٹر کا ایگزام دیا جو ڈپارٹمنٹل تھا، اس میں یہ بن گئے جی سب انسپیکٹر، بھی ایس ایچ او ٹیکسلا لگے ہوئے تھے، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات ایک مسرت عرف مسرت و پٹھانی سے تھے، اور یہ ان کے گھر گئے ہوئے تھے
تو پولیس تھانہ نصیر آباد، اب دیکھیں یہ ٹیکسلا لگے ہوئے ہیں اور نصیر آباد جو ہے پنڈی میں ہے، وہاں یہ اس کے گھر میں موجود تھے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جی جب پولیس نے ریڈ کیا تو یہ جو مسرتو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منشیات فروش ہے اور اس ایریے میں یہ ڈرگ سپلائی کرتی ہے، شکل صورت کی اچھی ہے، جنہوں کہتے ہیں منہ متھے لگ دی ہے جی۔ اب ایس ایچ او صاحب کا دل آ گیا اس پہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو خاوند ہے وہ بھی ایڈکٹ ہے آئس کا اور ہیروین کا، اس کو انہوں نے علاج کے بہانے کسی ہاسپٹل میں داخل کرایا اور خود وہاں دیدہ دلیری سے جاتے ہیں اور ان سے ملتے تھے۔ اب اطلاع کس نے دی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی مزے کی کہانی ہے، یہ سنیے گا کہ جب پولیس نے ریڈ کیا تو ایس ایچ او صاحب جو مجرمان کے ریڈ کے لیے جاتے ہیں اور پکڑتے ہیں انہوں نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی اور ان کے دونوں پاؤں جو ہے ٹخنوں سے ٹوٹ گئے۔ اب جو ایس ایچ او نصیر آباد تھے انہوں نے قابو کر لیا جی ایس ایچ او صاحب کو، اور ایس ایچ او صاحب کو جب پتہ چلا کہ جی یہ تو اپنے پیٹی بھائی ہیں اور اپنے ایس ایچ او ہیں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو آئس برآمد ہوئی اس کے گھر سے مسرتوں کے، اسی مسرتوں پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی، 9B کی 300 گرام آئس ڈالی، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کافی مقدار میں تھی، اور وہاں سے کچھ پیسے بھی ملے جو ایس ایچ او نصیر آباد نے رکھ لیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ پولیس والے نے پولیس والے پہ ریڈ کیسے کر دی اور مخبری کس نے کی، تو اس کی بھی کہانی ہے جی۔ اب مخبری کی گئی یہ کہ جی کوڈو نامی ایک بندہ ہے جو منشیات فروش ہے اور بہت ہائی لیول پہ کام کرتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو اخبارات میں آ رہا ہے ڈیفرنٹ سائٹ سے، میں نے راولپنڈی کے کافی جو میرے صحافی دوست ہیں ان سے رابطہ کیا، اور اندر سے میں نے پولیس کی جو خبر لی، جو ظاہر ہے میرے مخبران بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کافی ہیں، ان کی طرف سے خبر آئی کہ انہوں نے کوئی اپنی انلیگل کمائی سے ایس ایچ او صاحب نے کوئی گھر بنایا ہوا تھا جس پہ کوڈو نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب یہ ایس ایچ او صاحب جو حبیب صاحب ہیں وہ کوڈو سے وہ گھر خالی کرانا چاہتے تھے۔ اب جب گھر خالی نہیں ہوا انہوں نے اس کو تھریٹ کیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو کوڈو نے مخبری کی، اور محلے والے بھی تنگ تھے، محلے والوں کو بھی پتا تھا کہ وہاں یہ سارا کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات کہیں سے باہر نہ نکلتی، لیکن محلے والوں نے جب احتجاج کیا، اخباروں میں آ گیا، سوشل میڈیا پہ کل بے تحاشا یہ پھیلی، اور مسرت عرف مسرتو ہے اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ لگ گئی، حبیب جو ہے ایس ایچ او سب انسپیکٹر اس کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، اور آج کی خبر یہ ہے کہ جی ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہاں کے یا ایس پی آپریشن نے اس نے حبیب کو معطل کر کے انکوائری شروع کرا دی۔ اب حبیب صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی اندر کی کہانی ہے میں بتا رہا ہوں کہ جی ایک دو جب ایس این یونس صاحب یہاں سی پی او تھے تو حبیب جو تھا اس نے ایک منشیات فروش کو پکڑا، اس کو یہ اپنے اللیگل قبضے میں رکھا اور اس سے کو 3-3.5 لاکھ لے لیے، اور یہ بھی انکوائری اس کے خلاف ہو گئی، اور کیونکہ ایس این یونس صاحب کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، یہ پہلے لاہور آ گئے اور اس کے بعد آئی جی اسلام آباد لگ گئے، تو یہ چیز بھی چھپا لی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پولیس ملازمین جو دھبا ہیں محکمہ پولیس کے لیے، جو جس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو تو اس محکمے میں کبھی نہیں رہنا چاہیے، اور ہوتا یہی ہے کہ جی انکوائری پراپر نہیں ہوگی، اس کو سزا دے دی جائے گی، کوئی سفارش شروع ہو جائے گی، کوئی اس لیول کی سیاسی سفارش ہوگی کہ جی موجودہ جو سی پی او ہیں عمر سعید صاحب ہیں میرے خیال میں، ان کی ہمت سے یہ باہر ہوگی کہ اسے کوئی سزا دے سکے، کیونکہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ پہلے بھی جو ایک اس کے خلاف انکوائری ہوئی وہ دبا لی گئی۔ تو میں اکثر پولیس والوں کی سوچ رہا ہوتا ہوں اور کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے کام کروں، لیکن جہاں جہاں پولیس والوں کی اس ٹائپ کی کبھی حرکتیں آتی ہیں تو پھر میرا دل آپ یقین جانے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جی جو میرا دور تھا پولیس کا یا اس سے پہلے کا دور تھا، عزت نفس کا خیال رکھتے تھے ہم، دوسرے کا بھی اور اپنے کا، اب خود کا بھی، کوئی ایسی حرکت نہیں کی جاتی تھی، اور آپ یقین کریں کہ ہم اپنی سروس اس طرح بچاتے تھے جیسے ایک کنواری لڑکی اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے کہ یار اے ایس آئی ہم ہیں تو سب انسپیکٹر ہونا ہے، ایس ایچ او لگنا ہے، اور پھر
ہمیں کوئی سزا نہ مل جائے, مائنر یا میجر پنشمنٹ نہ مل جائے جس سے ہمیں اگلی ترقی نہ ہو. پھر سب انسپیکٹر ہو گئے تو ہم نے پھر انسپیکٹر بننا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارے جو بیچ میٹس ہیں یا دوسرے ساتھی ہیں وہ انسپیکٹر ہو گئے, ہم نہیں ہوئے, تو کیسی کوئی ایسی سزا نہ ہو. پھر انسپیکٹر ہونے کے بعد خواہش ہوتی تھی کہ جی ہم ڈی ایس پی بنیں گے, اور اس کے لیے بھی آپ کا ریکارڈ صاف ہونا لازمی ہے. لیکن یہ جو ینگسٹر آئے ہیں ابھی جو ڈائریکٹ ایس ایچ او لگ رہے ہیں, سب انسپیکٹرز, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اور دوسروں کو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو میں کیوں نہ ایک رات میں بھی گاڑی لے لوں, اور اس ٹائپ کی حرکتیں کر کے. اور پھر اتنی کھلی منڈی ہے یہاں عصمت فروشی کی, منشیات فروشی کی, اور قبضہ مافیا کی, جہاں قبضے ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے آپ کو ایک ایک رات میں ملتے ہیں, تو پھر یہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. تو میری آج کے ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ان پولیس ملازمین کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ منتھلیاں لیتے ہیں دلالی کے اڈوں سے وہ دلال ہوتے ہیں, جو منشیات فروشی کے اڈوں سے لیتے ہیں وہ منشیات فروش ہوتے ہیں, اور جو قبضہ مافیا کا ساتھ دیتے ہیں وہ اسی قبضہ مافیا کا حصہ ہوتے ہیں. اور اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ آپ کے بچے, آپ کی فیملی پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.